السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات فورتھ کلاس کی جو بک ہے اس کی مکمل ایکسرسائزز جو ہیں ان کو سالو کریں گے۔ ان کے جو ایم سی کیوز اور فل ان دا بلینکس ہیں، تو پی ایس ٹی اور سی ٹی کے لیے یہ ویڈیوز میں بنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ یہ جو ہے نا کور پیج ہے اس بک کا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بک ہے تو آپ اس بک کی تیاری کریں۔ تو دیکھتے ہیں جی، اب ایم سی کیوز ہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، فرشتے ہر حکم مانتے ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ انسان کی دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، جو رائٹ سائڈ پہ، اور جو لیفٹ سائڈ پہ وہ گناہ لکھتا ہے۔ اور کرامن کاتبین جو فرشتے ہوتے ہیں ان کا مطلب ہے جی معزز لکھنے والے، کرامن کاتبین، یہ انہی کو کہتے ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پہ ہوتے ہیں۔ پھر جی انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ جو اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ منکر نکیر قبر میں سوال کریں گے اور محافظ فرشتے بھی ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر جی یہاں پہ کچھ فرشتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کے کیا کام ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں کی طرف وحی لے کر آتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور روزی پہنچانا میکائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح نکالتے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جبرائیل علیہ السلام کا۔ پھر اچھا یہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے، تو اسرائیل علیہ السلام زیادہ تر سنا جاتا ہے موت کے فرشتے جن کو کہا جاتا ہے، جو روح نکالتے ہیں۔ اور اسرافیل، اس سین سے یہ سین کی آواز آتی ہے، سور پھونکنا، تو یہ سین کو سین کے ساتھ ملا لیں بس۔ اور چوتھے پھر میکائیل علیہ السلام رہ جائیں گے، ان کا کام ہے بارش اور روزی پہنچانا۔ پھر جی آگے آ جاتی ہے آسمانی کتابیں، جن کو الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کس پہ نازل کی گئی؟ رسولوں پر۔ پھر جی آخری آسمانی کتاب ہے قرآن مجید۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی، زبور داؤد علیہ السلام پہ، انجیل مقدس جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی کتاب کا نام ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے، اور مسلمان کا تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی زبان ہے جی عربی۔ قرآن مجید نازل کیا گیا دنیا کے سب انسانوں کے لیے، تمام جو انسان آئیں گے ان سب کے لیے اب قرآن مجید ہے۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک کا تو سب کو پتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجیل کا بھی پتہ ہوتا ہے، سنتے رہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں زبور اور داؤد علیہ السلام، یہ زا ہے تو زا کے بعد کیا آتا ہے؟ دا، اس طرح یاد کر لیں، زبور داؤد، زا دا، اس طرح آپس میں سیکوینس بنتا ہے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام پہ زبور، اور تورات پہ پھر کیا آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یا اس کے علاوہ تورات سے طور بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، کوئی طور، ٹھیک ہے۔ تو طور ویسے لکھا اس توئے سے جاتا ہے، لیکن طور سے تورات، موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ہے جی عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے پرہیز کرنا یا رکنا۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پرہیز کی جاتی ہے، جنسی خواہشات سے پرہیز کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کھانے پینے سے پرہیز کی جاتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی، جو روزے دار ہے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اس دروازے کا نام ہے ریان۔ رمضان، اچھا، اس دروازے سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، یا اس طرح کا کوئی ورڈ ہے، تو یہ روزے دار کے لیے دروازہ ہے ریان۔ رمضان کے روزے امت مسلمہ پر کیا ہیں جی؟ فرض ہیں۔ روزہ فرض ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ انسان بالغ ہو جائے، عالم، مالدار، طاقت، یہ شرط نہیں ہے۔ رمضان میں اعتکاف کرنا سنت ہے، تیسرے عشرے میں، ٹھیک ہے۔ 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد سے اعتکاف جاری ہو جاتا ہے، اور جب تک چاند نظر نہیں آتا شوال کا۔ قرآن مجید کی روح سے روزہ کا مقصد ہے تقوی۔ نیکسٹ جی، اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت پیدا کی، انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئی، ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت 29 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی، اس کا یہ مفہوم ہے کہ دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئی انسانوں کے لیے، مطلب اس طرح کا مفہوم ملتا ہے اس آیت میں سورہ بقرہ کی۔ حقوق اللہ میں شامل ہے ذکر کرنا، کھیلنا کودنا، سونا جاگنا، یہ نہیں ہے حقوق اللہ، جو اللہ کے حقوق ہیں ذکر کرنا۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، دل سے ان کا اعتراف کرے، شکر کرے ان کا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی مشکلات دور کرنے والا نہیں ہے۔ نیکسٹ یونٹ میں جاتے ہیں جی۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جی انسانوں کی تعوذ و تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب ہے جی قرآن مجید، اور اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یا بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید نازل کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور قرآن مجید رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا ساری دنیا کے لیے۔ قرآن مجید نازل ہوا شب قدر میں، تو یہ جو سورہ القدر ہے اس کی آیت نمبر 1 میں ذکر کیا گیا کہ ہم نے شب قدر میں جو ہے نا وہ قرآن پاک نازل کیا، مطلب جو شروعات ہوئی نا وہ اس رات کو ہی تھی، رمضان میں، شب قدر میں۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت درست لفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ یہ آیا ہے جی سورہ المزمر آیت نمبر 4 میں کہ درست ٹھہر ٹھہر کر جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے، یہ ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں۔ تلاوت کے دوران ادھر ادھر باتیں نہ کریں۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے اور توجہ سے سنیں۔ نماز کے دوران قرآن مجید کی تلاوت آہستہ آواز میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے قیام فرماتے تھے غار حرا میں۔ پھر جی اچھا، غار ثور کیا ہے؟ وہ جب ہجرت کر کے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں 3 راتیں اور 3 دن ادھر گزارے تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ، وہ غار ثور ہے۔ جبکہ غار حرا میں مراقبہ کرتے تھے، عبادت کی غرض سے جاتے تھے۔ نزول وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی نبوت کے وقت۔ پہلی وحی کے نزول کا مہینہ تھا جی کون سا؟ رمضان مہینہ تھا، یہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے، شب قدر کو یہ نازل ہوا۔ اور پہلی 5 آیات نازل کی گئی سورہ الق کی، اور پہلا لفظ تھا اقرا، اقرا بسم ربک الذی علق، تو یہ جو ہے نا پہلی آیت کا پہلا لفظ اقرا تھا۔ اور پہلی وحی اس کا وہ کیا تھا جی؟ عنوان یہی تھا علم کی اہمیت، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر ہے جی ورقہ بن نوفل علم رکھتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کو تورات اور انجیل کا علم تھا۔ تو جب یہ وحی کا قصہ انہوں نے آ کے حضرت خدیجہ کو سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ان کو کس کے پاس لے گئی تھی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور تورات اور انجیل کا وہ علم رکھتے تھے۔ ناموس سے مراد ہے جی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس ایک جگہ ذکر آیا تھا ناموس، تو ناموس سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے، مطلب غار حرا میں وہ عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور غور و فکر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وحی کا نازل ہونا غیر معمولی واقعہ تھا، مطلب معمول سے ہٹ کے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو کہا مجھے چادر اڑا دو۔ چادر کا ذکر آیا، یہ بھی پیپر میں ایک مرتبہ کوشچن آ چکا ہے، چادر اڑا دو۔ پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا دوسری وحی کے بعد۔ پہلی وحی کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی، بلکہ دوسری وحی کے بعد دی، اور دوسری وحی سورہ المدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئی تھی دوسری وحی میں۔ پہلی وحی میں 5 آیات سورہ الق کی، اور دوسری وحی میں سورہ المدثر کی پہلی 7 آیات، اور اس کے بعد اسلام کی طرف بلانا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شروع میں جو ہے نا انہوں نے جو دعوت کی تبلیغ کا کام کیا وہ چوری چھپے کیا، مطلب رازداری سے کیا۔ قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم کس صورت میں آیا؟ سورہ شورا میں آیت نمبر 214 ہے، اس میں ذکر آیا کہ قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم دیا جائے۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، تقریباً 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی رازداری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو عزیز و اقارب تھے ان کو کھانے کے لیے بلایا تھا، اور اس دعوت کو کہتے ہیں جی دعوت ذوالعشیرہ، یہ بھی پیپر میں کوشچن آ چکا تھا۔ تو زیادہ تر MCQs جو ہے نا آپ نے دیکھنے ہیں، ایک تو ٹیکسٹ کے اندر سے بھی آئیں گے، وہ انشاءاللہ میں نوٹس بناؤں گا، اس کے علاوہ ایکسرسائز کے MCQs بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی، حضرت علی کی۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ تو جب کوئی صفحہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لوگوں کو دعوت دی، دین تبلیغ اسلام کی دعوت دی، تو پھر حضرت علی نے اسلام قبول کیا، اور ان کی عمر 10 سال تھی اس وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کے جب دادا فوت ہوئے 8 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد ابو طالب نے ہی پرورش کی۔
مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کب کی؟ نبوت کے 5ویں سال۔ ٹھیک ہے، یہ آ گئی ہے جی وہ جو ہجرت حبشہ تھی، اولا و ثانیہ، 2 مرتبہ ہجرت ہوئی۔ تو پہلی ہجرت انہوں نے کی 5ویں سال نبوت کے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 45 سال تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، مسلمانوں نے کی۔ کدھر سے کی؟ مکہ سے۔ وہ ایک تو یکم ہجری جو پہلی ہجری تھی، سوری، نبوت کے 13ویں سال، وہ تو مدینہ کو ہجرت ہوئی تھی، یہ وہ نہیں ہے، یہ حبشہ کو ہجرت ہے، اور حبشہ کی طرف کی گئی، جس کو اب ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ اب اس کا نام کیا ہے؟ حبشہ کا ایتھوپیا۔ اور پہلی ہجرت میں امیر کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ ایک حضرت عثمان کی جو بیوی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلی بیوی تھی ان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی جو تھی وہ بھی شامل تھی۔ اور ٹوٹل 16 بندے تھے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف جب ہوئی نبوت کے 5ویں سال۔ پھر ان کو کہا گیا کہ اب جی امن ہو گیا، اب کفار تنگ نہیں کرتے، تو وہ واپس آ گئے تھے۔ لیکن جب آئے تو ویسا نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں ایسی صورتحال نہیں تھی، تو پھر دوبارہ ہجرت کا کہا گیا۔ اور وہ ہجرت کب ہوئی؟ نبوت کے 7ویں سال۔ یہ نبوت کے 5ویں سال پہلی ہوئی، جو ثانیہ تھی، جس کو ہم کہتے ہیں حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ، دوسری ہجرت، وہ 7ویں سال ہوئی۔ اور اب کتنے بندے تھے؟ 102 ٹوٹل تھے، اس میں 83 مرد تھے اور 19 عورتیں تھیں۔ یہ فگر آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ بک کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام کا جینا ناممکن بنا دیا گیا تھا مکہ میں، اس وجہ سے ہجرت کرنی پڑی ان کو۔ حبشہ کے بادشاہ جو تھے وہ بڑا عادل تھا، بڑا انصاف پسند تھا، اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، وہ اس کا لقب تھا، لیکن اس کا اصل نام تھا اسہمہ، یہ بھی پیپر میں آ چکا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، دین کی حفاظت کے لیے۔ نیکسٹ ہے جی حبشہ، یہ کس طرف ہے جی؟ جنوب کی طرف ہے، عرب کے جنوب میں ہے، جو بحیرہ احمر ہے، جس کو ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے۔ احمر عربی میں سرخ کو کہتے ہیں، ریڈ کو، جس طرح ہلال احمر ہوتا ہے، ریڈ کریسنٹ، تو ریڈ سی کے جنوب کی طرف ہے یہ حبشہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ نجاشی ایک کیسا حکمران تھا؟ عادل تھا، انصاف کرنے والا تھا۔ مسلمان حبشہ پہنچ کر نہایت اطمینان سے رہنے لگے، لیکن اہل مکہ سے 2 بندوں پر مشتمل ایک وفد آیا، اور اس نے کہا، نجاشی کو کہا کہ یہ مطلب اچھے بندے نہیں ہیں، یا اس طرح کا جو بھی سلسلہ تھا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے، حبشہ سے نکالا جائے۔ تو جب اس نے بلایا تو جعفر تیار جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا نام تھا، وہ انہوں نے اپنا سربراہ مقرر کیا، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے، اور وہ نجاشی کے پاس کیا۔ تو نجاشی نے کہا کہ تم اپنا کلام پڑھ کے سناؤ۔ تو جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت سنائی۔ تو سورہ مریم میں وہ سارا ذکر کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تھا۔ تو یہ سن کر جو ہے نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور پھر مطلب اس نجاشی نے ان کو کہا کہ یہ یہیں رہیں گے۔ تو یہ سورہ مریم کی تلاوت سنائی، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نجاشی کے دربار میں جعفر تیار نے، شاب جو ہے وہ گھاٹی کو کہتے ہیں، شاب ابی طالب یہ سبق ہے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان، مطلب یہ 2 پہاڑ ہیں، تو ان کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ جو گھاٹی ہے اس کو شاب کہتے ہیں عربی میں۔ شاب ابی طالب ملکیت تھی بنو ہاشم کی، اور پھر ابو طالب کی آگے ملکیت تھی۔ کوئی صفا اور مروہ کے قریب ہے، یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں جہاں پہ وہ سعی بھی کی جاتی ہے عمرہ اور حج میں، تو اس کے پاس ہے جی بنو ہاشم کی ملکیت ہے شاب ابی طالب، مطلب ابو طالب کی گھاٹی۔ قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے معاہدہ کیا، کہاں پہ؟ وادی محسب میں۔ انہوں نے معاہدہ کیا کہ مطلب مسلمانوں پہ پابندیاں لگائیں گے، ان کو یہاں سے نکال دیں گے، اور پھر نکال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیملی کو لے گئے، اس گھاٹی میں چلے گئے تھے، جہاں ان کے لیے نہ کوئی کھانے پینے کے لیے تھا، نہ کوئی مال و دولت کا ذریعہ تھا، اور 3 سال تک وہ وہاں پہ رہے، 3 سال تک ان کا محاصرہ وہاں پہ ہوا۔ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اسے چاٹ لیا تھا دیمک نے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کہا تھا کہ آپ جائیں اور ان کو بولیں کہ دیمک جو ہے وہ اس کو چاٹ گئی، اور صرف اللہ کا نام باقی رہا وہاں پہ۔ تو پھر جب چیک کیا گیا خانہ کعبہ میں، تو واقعی جو ہے وہ دیمک سب کچھ چاٹ گئی تھی، سارے اس معاہدے کو، اور صرف اللہ کا نام وہاں پہ باقی رہ گیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں مسلمانوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا، ان کے ساتھ معاشی بائیکاٹ، کھانے پینے کا سب کچھ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو اس گھاٹی میں بھیج دیا گیا تھا، 3 سال تک وہ وہاں پہ رہے۔ اس قول و اقرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی، وہی جو معاہدہ تھا وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو سوکھے پتے کھانے پڑے۔
محاصرے کو ختم کرنے کی ابتدا ہشام بن عمر نے کی تھی۔ تو ہشام بن عمر نے کہا تھا کہ یہ محاصرہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کا مطلب کہ ایک اچھے الفاظ میں کہا تھا کہ یہ ختم ہونا چاہیے محاصرہ، ہشام بن عمر نے۔ سب لوگ وادی محصب میں گٹھے ہوئے اور معاہدہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو مکہ سے نکالا جائے۔ تو یہ کفار جو تھے وہ یہاں پہ گٹھے ہوئے تھے۔ عام الخزن آ گیا جی، مطلب خزن کے معنی ہے جی غم، اور عام کے مطلب ہے سال۔ یہ سبق ہے جی عام الخزن، غم کا سال۔ کس کو کہا جاتا ہے جی؟ 10 نبوی کو کہا جاتا ہے، نبوت کے 10ویں سال۔ اور عام الفیل بھی ہوتا ہے جس کو ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے، فیل کا مطلب ہے ہاتھی۔ یہ وہ سال ہے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی سال جو ہے نا وہ مکہ پہ ابرہہ جو تھا، سورہ فیل کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، تو اس نے حملہ کیا تھا ہاتھیوں کے ذریعے، اس کو پھر شکست ہوئی تھی۔ حضور اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے پتھر برسائے تھے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہ اس سال جنگ ہوئی تھی ہاتھیوں کی، اس وجہ سے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ محاصرے کے فوراً بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی، حضرت ابو طالب۔ اسی سال جب یہ محاصرہ ختم ہوا، وہ گھاٹی سے واپس آئے مکہ میں، تو حضرت ابو طالب پہلے فوت ہو گئے اور اس کے بعد حضرت خدیجہ فوت ہو گئی۔ تو دو جو ہے نا وہ فوت ہوئے عزیز ترین لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس وجہ سے اس کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال یہ بھی فوت ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی حضرت خدیجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، اس میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ ایک صرف جو بیٹے تھے سب سے چھوٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ جو ہے نا وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیٹ سے تھے، ماریہ قبطیہ۔ باقی اور کسی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا جی طاہرہ۔ عام الحزن کہلاتا ہے غم کا سال۔ نبوت کا کون سا سال ہے جی؟ یہ 10واں سال تھا جس میں یہ 2 بندے فوت ہوئے تھے، حضرت خدیجہ، پہلے حضرت ابو طالب اور اس کے بعد حضرت خدیجہ۔ عام کے معنی ہے جی سال۔ قریش کے لوگ ڈیش کی وجہ سے انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ ابو طالب، ٹھیک ہے، ابو طالب نے بہت ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان سے وہ لوگ ڈرتے تھے، اور ایک مطلب کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا یا نقصان پہنچانے سے وہ لوگ ڈرتے تھے۔ ایسا کام انہوں نے کبھی نہیں کیا جب تک وہ زندہ تھے ابو طالب۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ویسے بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور عورتوں میں بھی سب سے پہلے۔ عام الحزن میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ ترک نہیں کی، مطلب غم کے سال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے۔ نیکسٹ ہے جی طائف۔ سفر جو طائف تھا، وہ طائف شہر جو ہے مکہ سے 90 کلومیٹر دور ہے، اور یہ کس کا شہر ہے جی؟ عرب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال تبلیغ دین کے لیے، اچھا یہ پوچھا جائے کہ طائف کا سفر کب کیا گیا؟ نبوت کے 10ویں سال، 10 نبوی کو 10 دن وہاں پہ انہوں نے تبلیغ کی۔ سفر طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون تھے جی؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پیدل سفر کیا گیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی طرف بلاتے رہے، کتنے دنوں تک جی؟ 10 دنوں تک۔ طائف جو ہے مکہ مکرمہ سے 90 کلومیٹر دور ہے۔ کہاں سے؟ مکہ سے دور ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ہے جی 3 سگے بھائیوں کو بھی دعوت دی جو سردار تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، تینوں بھائیوں نے انکار کیا۔ عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا پیدل سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغ میں پناہ لی وہ باغ 2 بھائیوں کی ملکیت تھی، عتبہ اور شیبہ ان کا نام تھا۔ باغ 2 بھائیوں کی ملکیت تھی، عتبہ اور شیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سرداروں کو دعوت دی؟ 3 سرداروں کو۔ اور یہ کب ہوا جی؟ نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نیکسٹ ہے جی بے شک سادگی۔ سادگی کے بارے میں ہے جی ایمان کا حصہ ہے۔ بناوٹ اور تکلف سے پاک زندگی، مطلب کہ جو زندگی بناوٹ اور تکلف سے پاک ہو اس کو سادگی کہتے ہیں، اور جو بناوٹ کے ساتھ ہو اس کو سادگی نہیں کہتے۔ تو یہ سادگی کا الٹ مطلب ہے بناوٹ، اور بناوٹ سے پاک ہوتا ہے سادگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہی عطا کی عرب کی۔ ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے سادگی، اختیار کرنی چاہیے۔ اسلام طہارت اور صفائی کا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ فرش پر تشریف فرما لیتے، مطلب کوئی اونچی جگہ نہیں ڈھونڈتے تھے، جہاں پہ جگہ ملتی تھی صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ سادگی اختیار کرنے سے زندگی میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔
سادگی پر عمل کرنے کی وجہ سے مالی پریشانیوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ سادگی اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے۔ نیکسٹ جی مجلس کے بارے میں۔ مجلس کے لفظی معنی ہیں بیٹھنے کی جگہ۔ آداب مجلس کا خیال رکھنے سے لوگ بچ جاتے ہیں تکلیف اور پریشانی سے۔ آداب مجلس کی تعلیم دی گئی۔ سورہ المجادلہ جو ہے اس میں آیت نمبر 11 ہے جس میں مجلس کے آداب کی تعلیم دی گئی۔ تو یہ جو آیات ہوتی ہیں، صورت ہوتی ہے، یہ لازمی آپ یاد کیا کریں، ان صورت کا نام بھی اور آیت کا نام بھی، کہ کون سی صورت میں کس آیت میں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسجد جب قبلہ چینج کیا گیا تو سورہ بقرہ 144 نمبر آیت ہے، اس میں قبلہ تبدیل کرنے جس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ حدیث مبارکہ کی روح سے مجالس ہوتی ہیں، امانت ہوتی ہیں۔ کس قسم کی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے؟ جو اچھی مجالس ہوتی ہیں ان میں شرکت کرنی چاہیے۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے، اصول ہے۔ مجلس میں اپنی باری پر گفتگو کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام مجلس میں نہایت ادب و احترام سے بیٹھتے۔ مجلس میں دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی ہر کام کو وقت کی پابندی سے متعلق ہے، اس مقررہ وقت پر کرنا کہلاتا ہے وقت کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وقت پر نماز ادا کرنا، تو یہ بھی وقت کی پابندی میں آتا ہے۔ کائنات کی ہر شے پابند ہے وقت کی، وہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ فرض روزے رکھے جاتے ہیں رمضان المبارک میں۔ حج ادا کیا جاتا ہے جی ذوالحجہ میں، ذوالحجہ جو آخری مہینہ اسلام کا 8 سے 12 ذوالحجہ تک کیا جاتا ہے۔ نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اچھا طالب علم تمام کام وقت پر کرتا ہے، سارے کام۔ پڑھائی اور کھیل میں توازن ہونا چاہیے، مطلب کہ اتنا بیلنس ہونا چاہیے کہ پڑھائی اور کھیل دونوں کو ٹائم دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ایک ہی کام پہ لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ آتا ہے۔ دیانتداری کا مطلب ہے جی ایمانداری، کسی کے راز کی حفاظت کرنا بھی کہلاتا ہے دیانت داری۔ دیانتداری کا متضاد ہے بددیانتی۔ امانت میں خیانت کرنے والے کو بددیانت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کیا حضرت خدیجہ نے۔ پھر ہے جی دیانتداری سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ دیانتدار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ دیانتداری کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کہلاتے تھے، سچے اور امانت دار۔ مومن وہی ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ نیکسٹ جی حقوق العباد کے بارے میں ہے۔ پچھلی بک میں حقوق اللہ کے بارے میں تھا، تو حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہے جی والدین کا، ٹھیک ہے، والدین کا سب سے پہلا حق ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کس کو پانی پلانے سے عورت کی بخشش ہوئی؟ کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہوئی عورت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی مدد کی، کس وقت؟ نماز کے وقت ایک دیہاتی کی مدد کی۔ گرمیوں میں پرندوں کے کے لیے گھر کی چھت پر رکھنا چاہیے، پانی رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی اسلام میں حقوق العباد بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جس طرح انسانوں سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے، اسی طرح حیوانوں سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے، مطلب انسانیت کی خدمت کا۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دودھ دونے کے لیے کوئی مرد نہیں تھا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ شاید کسی غزوے پہ گئے ہوئے تھے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے گھر میں کوئی دودھ دونے والا نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دودھ دوتے تھے ان کی جگہ۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ اپنے مال سے غریبوں اور یتیموں کی مدد کریں۔ نیکسٹ جی وطن کے بارے میں ہے جی وطن میں رہنے والے لوگوں سے کرنی چاہیے محبت۔ اعلیٰ انسانی قدر ہے جی وطن سے محبت، اعلیٰ انسانی قدر ہے، روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے سواری کی رفتار تیز کر دیتے تھے مدینہ منورہ کی، تو جب مدینہ منورہ جو ہے نا اس کی محبت میں سواری کی رفتار کو تیز کر دیتے تھے جب اس کے پاس پہنچتے تھے، مدینہ کے پاس۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر مجبور کیا، مکہ چھوڑنے پر، تو مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ پاکستان 23 رمضان المبارک کو وجود میں آیا۔ انسان تو انسان، حیوان بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔
مسلک یا فرقے کی وجہ سے کسی سے نفرت نہ کریں۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اے مکہ، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ نیکسٹ جی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ آ گئے جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا جی خلیل اللہ، خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اور ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انبیاء کا دادا۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء کا دادا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ نسل یہیں سے سٹارٹ ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کی والدہ کا نام تھا ہاجرہ، اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا سارہ، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلسلہ تھا وہ اسماعیل علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا۔ اگر پیچھے شجرہ دیکھا جائے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اسحاق علیہ السلام سے شروع نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے جی؟ عراق میں پیدا ہوئے، اور عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے، جو اس وقت عراق کا دارالحکومت تھا ار کے لوگ پوجا کرتے تھے، اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے علاوہ سورج چاند ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ عراق پر حکمران کون تھا جی؟ نمرود تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے جی؟ فلسطین چلے گئے تھے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا تھا، آگ میں ڈال دیا تھا، اور وہ آگ سرد ہو گئی تھی۔ یہ ذکر آیا سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 69 میں کہ آگ کو ہم نے سرد کر دیا، اس طرح کا کوئی مفہوم ہے۔ آیت نمبر 69 سورہ الانبیاء میں۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہاجرہ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے اپنی والدہ کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مینڈے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ آ گیا تھا جنت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جی لقب ان کا ہے کلیم اللہ، اور ان کے معجزات تھے جی ید بیضا اور عصا، ان کے پاس جو عصا تھا اور ید بیضا، ان کے دو معجزات تھے۔ اور یہ کہاں پیدا ہوئے جی؟ مصر میں، اور مصر میں جوانی بھی گزاری انہوں نے۔ اس کے بعد مدین میں چلے گئے جی، 10 سال وہاں پہ مدین میں گزارے، پھر واپس آ گئے تھے مصر میں۔ خدا ہونے کا دعوے دار کون تھا جی؟ فرعون تھا۔ صندوق دے کر دریا سے نکالنے کا حکم دیا۔ فرعون کی جو بیوی تھی ملکہ تھی، نام اس کا آسیہ تھا، اور اسی نے پھر پالا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور جوانی ساری فرعون کے پاس ہی گزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور آسیہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، جو فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی کوہ طور پر، موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل کی گئی؟ تورات نازل کی گئی۔ تو یہاں سے میں نے آپ کو کہا تھا طور سے تورات آپ یاد کر لیں، اور زبور داؤد علیہ السلام۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے کہاں چلے گئے؟ جب عصا مارا گیا، راستے بنے، تو وہ پار کر کے صحرائے سینا میں گئے، اور وہاں پہ ان کو کھانے کے لیے کوئی نہیں ملا، تو حضور اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، اور پھر 12 پانی کے چشمے بھی پھوٹے وہاں پہ، 12 پانی کے چشمے اللہ کی طرف سے صحرائے سینا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے، بنی اسرائیل کی طرف۔ فرعون ایک ظالم اور متکبر شخص تھا۔ صندوق میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی فرعون کی محلات میں گزری۔ مدین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے کتنے سال گزارے؟ 10 سال گزارے۔ نیکسٹ ہے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلی 3rd کلاس میں ہم نے پڑھا حضرت ابو بکر کے بارے میں، جو پہلے خلیفہ تھے۔ اس میں ہم 2 اور کے بارے میں پڑھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ان کی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، آگے دیکھیں گے کہ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد کا نام تھا جی خطاب، اور لقب فاروق تھا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ انہوں نے پولیس بھی بنائی تھی، عدالتیں بھی بنائی تھی، عدالتوں میں قاضی بھی رکھوائے تھے، اور وظیفہ بھی مقرر کیا تھا۔ یہ کچھ ان کے کام تھے، اور پینشن کا نظام بھی جاری کیا تھا۔ تو ان کے والد کا نام تھا جی خطاب، عمر بن خطاب ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کن خاندان سے تعلق تھا ان کا جی؟ کس خاندان سے تھا؟ بنو عدی۔ حضرت عثمان کا آگے پڑھیں گے ہم، بنو امیہ، اور حضرت علی کا تو بنو ہاشم سے تھا،
کیونکہ وہ ابو طالب کے بیٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی بنو ہاشم ہی تھا۔ پھر ہے جی اچھا بنو امیہ کون ہے جی؟ حضرت عثمان۔ بنو ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو عدی حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں ملاقات ہوئی ان کے ایک رشتہ دار سے جس کا نام تھا جی حضرت نعیم۔ تو نعوذ باللہ حضرت عمر اس وقت قتل کے ارادے سے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تو ان کے رشتہ دار سے ملاقات ہوئی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو انہوں نے کہا پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو، اپنی بہن کی اور اپنے بہنوئی کی، وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو پھر وہاں سے وہ وہاں گھر گئے اپنی بہن کے گھر، اور پھر وہاں اللہ پاک نے ان کا دل بدلا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 23 ہجری کو، یکم محرم کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کس کے گھر گئے تھے؟ اپنی بہن کے، اور ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ اور بہنوئی کا نام تھا جی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ حضرت عمر کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ نماز فجر کے دوران ایک غیر مسلم غلام تھا ابو لولو فیروز، اس نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا تھا، اور کتنے لاکھ مربع میل پر حکومت کی؟ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر۔ نیکسٹ جی ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلفائے راشد تھے، اور انہوں نے نیوی کا نظام بھی بنایا جس کو بحریہ کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں مصر میں بحری جہازوں کا کارخانہ بھی لگایا گیا۔ تو نیوی کس نے بنائی؟ حضرت عثمان نے۔ تو یہ آپ نون سے یاد کر لیں، نون سے نیوی، اور کسی کے نام میں نون نہیں آتا۔ اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے جی؟ تقریباً 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا جی ذوالنورین، 2 نوروں والا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے نمبر والی ہیں، یہ تیسرے والی۔ پہلے میں سب سے بڑی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے پہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے پہ، اور چوتھے پہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ذوالنورین ان کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان نے 1000 اونٹ دیے تھے، 100 گھوڑے دیے تھے، اور 1000 دینار دیے تھے۔ اور بحر روما جو تھا، جس کو روما کا کنواں، روما بندہ تھا اس کا کنواں تھا، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اس سے انہوں نے خرید کے تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 82 سال، 35 ہجری سال تھا، اور 12 سال انہوں نے خلافت کی تھی۔ 23 ہجری میں حضرت عمر وفات پائے تھے، شہید ہوئے تھے، اور اس 23 سے 35 تک کتنے سال بن گئے؟ 12 سال۔ نیکسٹ ہے جی اچھا یہ لازمی آپ نے یاد کرنا ہے، ان کا خاندان کو تھا بنو امیہ، حضرت عمر کا تھا بنو عدی، اور حضرت علی کا پڑھیں گے ہم بنو ہاشم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار شہر کے دولت مند لوگوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں 2 خوبیاں تھیں، ایک شرم و حیا اور سخاوت، اور ایک شاید حدیث ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ فرشتے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ کتنے سال تک خلافت کی حضرت عثمان نے؟ 12 سال تک خلافت کی ذمہ داریاں نبھائی۔ پھر ہے جی زمین پر بسنے والی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے انسان، اشرف المخلوقات۔ حدیث مبارکہ کی روح سے صفائی حصہ ہے ایمان کا۔ پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے، کھانا کھانے سے ناخن ایک بار ضرور کاٹنے چاہیے ایک ہفتے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار چیزیں کھا کر آنے سے منع فرمایا، کس میں؟ مسجد میں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی پانی ہے۔ پانی کی نعمت کا خالق ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے پانی ضروری ہے۔ موجودہ دور میں دنیا کو کمی کا سامنا ہے، پانی کی کمی۔ پھر ہے جی پانی کی آلودگی سے پیدا ہو رہی ہیں بیماریاں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور غسل کے لیے ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتے تھے۔ پانی کا غیر ضروری استعمال کرنا ایک برا فعل ہے، برا عمل ہے۔
تو یہاں تک یہ فورتھ کلاس کی جو بک ہے اس کی مکمل ایکسرسائزز کے MCQs میں نے سالو کر دیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔